اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اومیگا 3 آئل کے بارے میں۔ اگر ہم مسلسل 30 دن اومیگا 3 فش آئل استعمال کریں گے تو اس سے ہمارے جسم میں کیا کیا چینجز آئیں گی۔ دنیا کے 70% لوگوں میں اومیگا 3 کی کمی ہے۔ باڈی خود اومیگا 3 آئل کی پروڈکشن نہیں کرتی اور باڈی کی نارمل فنکشن کے لیے ہیلتھی فیٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ فیٹس کا چھوٹا یونٹ ہے اور یہ بہت سے چھوٹے یونٹ مل کے فیٹس بناتے ہیں۔ اومیگا 3 بہت ہی امپورٹنٹ ہے باڈی کے لیے۔ ہمارے دل، دماغ، آنکھوں اور جوائنٹس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم لوگ کھانے میں تو بہت تیل یوز کرتے ہیں، تو پھر کیسے ہماری باڈی میں اومیگا 3 کی کمی ہو سکتی ہے؟ آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ کیوں اومیگا 3 کی کمی ہے، اور جب آپ اسے اپنے کھانے میں شروع کرو گے تو جسم میں کیا چینجز نظر آئے گی۔ اومیگا 3 آپ کئی طریقوں سے لے سکتے ہیں۔ فش آئل ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ کارڈ لیور آئل، جس میں ایکسٹرا چیزیں بھی مل جاتی ہے جیسا کہ وائٹامن ڈی اور وائٹامن اے، یہ دونوں نارمل فش آئل میں نہیں ملتے۔ سستا فش آئل آپ نہ ہی خریدے تو اچھا ہے، کیونکہ اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ سستا فش آئل جلدی خراب ہوتا ہے کیونکہ فش آئل کیپسول میں پور کوالٹی اور پرانا فش آئل یوز کیا جاتا ہے تاکہ اس کی کاسٹ کم رکھی جا سکے۔ دوسرا بہترین سورس ہے فیٹی فش، جس میں راہو فش اور ٹراؤٹ فش ایک بڑی سورس ہے۔ مچھلی کو آپ چربی اور کال سمیت کھائیں۔ اس کے علاوہ قدرتی ماحول میں پائے جانے والے جانور کا گوشت استعمال کریں، کیونکہ اس میں اومیگا 3 کی مقدار زیادہ ہوتی ہے بجائے فارمز میں پائے جانے والے جانوروں کے۔ انڈے اومیگا 3 کا بہترین سورس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ والنٹس اور بادام میں آپ کو ALA ملتا ہے، جو ایکچول اومیگا 3 نہیں ہوتا، بلکہ ALA سے ہی اومیگا 3 بنتا ہے۔ باڈی میں جانے کے بعد یہ اومیگا 3 میں دو طریقوں سے کنورٹ ہوتا ہے، ایک اومیگا EPA اور دوسرا اومیگا DHA۔ EPA باڈی میں انفلیمیشن کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، مطلب جسم میں سوزش کو کم کرتی ہے۔ اگر کسی کے جوڑوں میں انفلیمیشن ہے، آرتھرائٹس یا پھر ہارٹ میں انفلیمیشن ہو تو EPA اس کو کم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ اس کے بعد DHA ہیلپ کرتا ہے برین فنکشن امپروو کرنے میں۔ برین کا وہ حصہ جس کو گرے میٹر کہا جاتا ہے، 20% حصہ DHA سے مل کر بنتا ہے۔ تو یہاں اومیگا 3 آئل میموری امپروو کرنے میں مدد کرتی ہے، کوگنیٹو فنکشن امپروو ہوتا ہے، اٹینشن، فوکس اور لرننگ امپروو ہوتا ہے۔ اومیگا 3 بچوں کے لیے بہت اچھا ہے، اس کے باوجود بھی بچے اس کو نہیں کھاتے۔ یورپین کنٹریز میں یہ مسئلہ بہت کامن ہے، کیونکہ وہاں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اور لمبے عرصے تک رہتی ہے، اس لیے وہاں دھوپ بہت کم پڑتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں وائٹامن ڈی کی کمی پیدا ہوتی ہے، اور باڈی میں وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے لوگوں میں ڈپریشن پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں کو اگر آرتھرائٹس ہو تو وہ اور مزید بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے فش آئل کو بہت سی بیماریوں کے لیے ریمیڈی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ فش آئل وٹامن ڈی کا ایک بہترین سورس ہے، اسی لیے کوشش کریں کہ بچوں کو فش آئل زیادہ سے زیادہ کھانے میں کھلائے۔ اس سے بچوں میں استھما اور الرجی کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اومیگا 3 لنگز کی انفلیمیشن کو کم کرتا ہے، جس سے سانس لینا امپروو ہوتا ہے۔ ڈرائی آئز کے لیے آپ اومیگا 3 اور ساتھ ساتھ وائٹامن اے کا بھی استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ڈرماٹائٹس، سکن اگر ڈرائی ہو، آنکھوں کی ایک ڈیزیز ہے جس کو ایج ریلیٹڈ میکولر ڈی جنریشن کہتے ہیں۔ اس میں عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے پردے پہ چھوٹے چھوٹے دھبے آنے لگتے ہیں، جس سے آنکھوں کی بینائی متاثر ہوتی ہے۔ اومیگا 3 اس کو روکتی ہے۔ ایریتھمیا اور فیٹی لیور کو یہ کافی حد تک امپروو کرتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ باڈی میں کیلشیم ایبزارپشن بھی کرتا ہے۔ وائٹامن ڈی 20% کیلشیم ایبزارپشن کو بڑھا دیتا ہے۔ کیلشیم کی کمی جن لوگوں میں ہوتی ہے ان میں لیگ کریمپس آتے ہیں، رات کو سونے میں بھی مشکل ہوتی ہے، نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ عورتوں میں منسٹرل کریمپس کی یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ تو یہاں پر اومیگا 3 ان سب ڈیزیز کو کم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ وہ لوگ جو مچھلی نہیں کھا سکتے، ویجیٹیرین ہو یا پھر مچھلی کھانے سے اس کو الرجی ہوتی ہے، تو وہ لوگ LG سپلیمنٹ یوز کر سکتے ہیں، جو اومیگا 3 کی ایک اور بڑی سورس ہے، کیونکہ مچھلی پانی میں موجود LG اور دوسرے چھوٹے پودے کھاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے LG سپلیمنٹ ایک بہترین آپشن ہے۔ تو یہ تھی اومیگا 3 سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے
اللہ حافظ.